ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ ابھی ذرا تم نے دیکھا نہیں ہے کیا سوشل میڈیا پہ جو بھی مولانا صاحب آتے ہیں ان کو تم توجہ سے سنتے ہو؟ آپ کو معلوم ہے وہ آپ کو کیا کہہ کر کے چلا گیا؟ تمہیں علم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے قرآن کی شان میں کیا کہہ دیا ہے؟ تم تو اپنے امام کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہو, تم تو عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھتے نہیں ہو کہ حضرت ذرا بتاؤ تو ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے چلتے تھے, کیسے سوتے تھے. تم نہیں پوچھتے ہو آ کر کے. تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ نبی کی زندگی کیا تھی, نبی کی لائف اسٹوری کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذرا اندازہ لگاؤ, ابھی پڑوسی ملک سے ابھی ایک گستاخی ہوئی ہے یوٹیوب پر, جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. صحیح صاحب اللہ میری حمایت کریں گے. اللہ اکبر. اس مشہور یوٹیوبر نے گستاخی کی, مولوی طارق مسعود جس کا نام ہے, قرآن کی شان میں گستاخی کی, صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی ہے. لیکن تمہیں اس بات کا کیا اندازہ ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہی قرآن کریم ہے. جب آپ کسی دوسرے مذہب والے سے پڑھ لیتے ہو تو تمہارا عقیدہ اسی کی طرف چلا جائے گا. یہی قرآن کریم ہے. سچ فرمایا تھا شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں نے, اسی قرآن کریم کو اگر تم کسی دہریہ سے پڑھو گے تو دہریہ ہو جاؤ گے. اسی قرآن کریم کو اگر کسی رافضی سے پڑھو گے رافضی ہو جاؤ گے. اسی قرآن کریم کو اگر تم کسی ناسبی سے پڑھو گے ناسبی ہو جاؤ گے. اسی قرآن کریم کو اگر تم کسی وہابی سے پڑھو گے وہابی ہو جاؤ گے. اسی قرآن کریم کو اگر کسی دیوبندی سے پڑھو گے دیوبندی ہو جاؤ گے. اسی قرآن کریم کو اگر کسی قادیانی سے پڑھو گے قادیانی ہو جاؤ گے. اور سنو, اسی قرآن کریم کو اگر کسی عاشق رسول سے پڑھو گے تو عاشق رسول بن جاؤ گے. اسی قرآن کریم کو اگر تم کسی غلام رسول سے پڑھو گے تو غلام رسول ہو جاؤ گے. یہی وہ قرآن کریم ہے کہ ان کو بھی قرآن کریم ان کے استاذ نے پڑھایا ہے, تب انہوں نے قرآن کی شان میں گستاخی کر دی ہے. لیکن ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ارے قرآن کی شان تو یہ ہے, قرآن میں من بین یدیہ, نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی. ایک نقطہ نہیں بدلے گا, ایک زبر نہیں بدلے گا, ایک زیر نہیں بدلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی صورت نہیں مٹائی جائے گی. قرآن کریم کو ہزار مٹانے والے آئے, قرآن کریم محفوظ ہے, اس کو کوئی مٹا نہ سکا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تا قیام قیامت ایسے ہی رہے گا. بلکہ ڈاکٹر اقبال نے تو ایک صدی پہلے کہا تھا کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. سید محمد عاصم میاں صاحب قبلہ. محبت سے بولو یار سبحان اللہ. قرآن عظیم کی شان ہے. اللہ اکبر. اسی قرآن عظیم میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آئیے تھوڑا موضوع کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں, باتیں تو بہت طول پکڑ جائیں گی, خزانے میں کمی نہیں ہے الحمدللہ. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ. ایک بار بولیں لبیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. کیا آیا؟ زور سے بولنا, ایک نور اور روشن کتاب. بات سمجھیں, تمہارے طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور روشن کتاب آئی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں. کیا ہے؟ زور سے بولو. سگے چچا زاد بھائی, جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ.
جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی شان کیا ہے، ان کا علم کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی مسواک کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ مسواک پیش کر دیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی وضو کے لوٹے کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وضو کا لوٹا پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا خدمت کرتے کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ میری خدمت کرتا ہے میرا سگا چچا زاد بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھ گئے اور ہاتھوں کا اٹھنا تھا، حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، ان کو قرآن کا فہم عطا فرما دے، ان کو قرآن کا ادراک عطا فرما دے۔ تو جب اتنا کہا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ادھر نبی نے دعا فرمائی ہے، حضور کا دعا فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں وہ علم عطا فرما دیا، میرے سینے میں وہ ادراک عطا فرما دیا، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ بھی میں قرآن میں تلاش کر لوں گا۔ اللہ اکبر! ایسا علم کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا علم ہے، انہی کی تفسیر میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ یہاں پر نور سے مراد ہمارے نبی کی پیاری ذات ہے، بول دو یار سبحان اللہ، اور کتاب سے مراد جو ہے قرآن کریم ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، نور محمدی بتاؤں گا آپ کو، نور محمدی کیا ہے؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا معلوم ہے؟ جب حضور پر نورانیت غالب آتی تھی تب حضور کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب حضور پر بشریت غالب آتی تھی تب حضور کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سننا چاہتے ہیں تو محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نورانیت غالب آتی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صوم وصالی رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ زور سے بولے ہیں، صوم وصالی۔ صوم وصالی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ صوم وصالی ہمارے روزوں کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہم لوگ جو ہے سحری کرتے ہیں اور پھر 14 یا 15 گھنٹے گزارنے کے بعد جو ہے افطار کر لیتے ہیں، روزہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے روزے ایسے نہیں ہوتے تھے، جب حضور صوم وصالی رکھتے تھے۔ صوم وصالی کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ حضور علیہ السلام جو ہے کنٹینیو لگاتار 3 دن روزے رکھتے تھے، 4 دن روزے رکھتے تھے، بغیر سحری کے، بغیر افطار کیے ہوئے 3 4 دن ہمارے نبی روزے رکھتے تھے، سحری بھی نہیں کرتے تھے اور افطار بھی نہیں کرتے تھے۔ جب نورانیت غالب آتی تھی تو ہمارے نبی جو ہے 3 دن روزے رکھتے تھے، 4 دن روزے رکھتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے نبی جو ہے لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ، ہمارے نبی کے غلام صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حسن حسین، ابو ذر غفاری، حضرت ابو عبیدہ، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، دیکھا کہ حضور لگاتار روزے رکھ رہے ہیں۔ اب صحابہ کی شان تو یہ ہے، صحابہ کرام حضور کی اتباع کامل کے مظہر، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی اتباع کامل کے مظہر صحابہ کرام نے بھی جو ہے حضور کے پیچھے روزے رکھنا شروع کر دیے، 3 دن روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب صحابہ کرام بھی سحری نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام بھی افطار نہیں کرتے تھے۔ جب صحابہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے، میرے آقا نے نگاہ کرم اٹھا کر کے دیکھا، کیونکہ میرے آقا کی نگاہ کا عالم تو یہ ہے، میرے بریلی کے امام نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کا علم کا انداز تو یہ ہے، علم کا عالم تو یہ ہے، قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سامنے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم کیوں کمزور پڑنا شروع ہو گئے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سننا ذرا میری بات سننا، میری طرف دیکھو کشن پور کے زندہ دل مسلمانوں، جب نورانیت غالب آتی تھی تب میرے آقا کا کیا حال تھا؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب صحابہ روزے رکھنے لگے، کمزور پڑنے لگے، آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے ذرا بتاؤ تو، تم میں میری طرح کون ہے؟ یعنی لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ صحابہ نے نہیں کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے بھی 2 کان ہیں ہماری بھی 2 کان ہے، آپ کے بھی دانت ہیں ہماری بھی دانت ہیں، آپ کی بھی 1 ناک ہے ہماری بھی 1 ناک ہے، آپ کے بھی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تم میں میری طرح کون ہے، سارے صحابہ خاموش ہو جاتے
جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج جو دیا بنا بھابھیاں کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح تھے. صحابہ کرام کے اس عمل سے ان کو سبق لینا چاہیے, لیسن لینا چاہیے. حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, میری شان یہ ہے جب مجھ پہ نورانیت غالب آتی ہے 3 دن لگاتار روزے رکھتا ہوں. ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقینی, میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. تم تو سامنے کھانا بنا کر کھاتے ہو, وہ جب میں لگاتار روزے رکھتا ہوں میرے لیے کھانا جو ہے دنیا سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کھانا جنت سے بھیجتا ہے. نعرہ تکبیر.